اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آرام سے آپ خاموشی سے آج آپ نے میری باتیں سنی. آج باہر بھی ہمارے جو ٹائیگر آئے ہوئے ہیں وہ بھی آج اسکرین کے ذریعے یہ بات سن رہے ہیں, تو ان کو بھی میں ساروں کو جواب دینا چاہتا ہوں. اچھا, نجم نے نعتیں پڑھی آپ کے لیے. نعتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. نعت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو عشق ہے اور جو پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے. کیونکہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے. اور اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا ہمارے پر کرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہمارے تک لے کے آئے, جو ہمیشہ کے لیے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی. اور ہم اس کا جتنا بھی اپنے نبی کا شکر ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کتاب ہمارے پاس پہنچی. تو یہ نوجوانوں غور سے بات نہیں سن رہے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح پڑھنا چاہیے, جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب سے وہ دنیا سے گئے. کیونکہ اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ان کے راستے پہ چلنا سیکھو. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا. کسی انسان کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے. سب سے بڑی بات کہ ابھی نبوت سے پہلے ان کو سارے مکہ کے لوگ کیسے جانتے تھے؟ صادق اور امین, سچا اور امانت دار, انصاف کرنے والا. یہ دو صفتیں یاد رکھنا کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے, سچائی اور انصاف کرنے والی. اب دوسری چیز, شاباش بچوں کی بھی آج ان کی بھی میں نے ٹریننگ کروانی. آپ یہ سوال گاؤں میں چلے جائیں, کئی محلے میں چلے جائیں, سارے محلے والے جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جو صادق بھی ہے اور امین بھی. گاؤں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, لوگوں کے مسئلے آئیں گے وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے وہ ڈھونڈیں گے آدمی جو سارا گاؤں کو اعتبار ہوگا اس کی ایمانداری پہ اور سچائی پہ. اس کی عزت اور عزت پیسے سے نہیں کنیکٹڈ. کتنا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں سے, جو سچا انسان ہوتا ہے اور جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے. عزت کا اس سے تعلق ہے. میری بات دیکھیں, میرے پاس اب رہ گئے 15 منٹ. کتنے منٹ؟ جی 15 منٹ. تو 15 منٹ میں میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے نوجوان دور دور سے آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لیڈر بنیں. اللہ نے ہمیں سب کو اتنی صلاحیت دی ہے. جب اس نے ہمیں سب سے عظیم مخلوق بنایا, اشرف المخلوقات, تو ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں. لیکن لیڈر بننے کے لیے وہ کیا
کیریکٹرسٹک چاہیے، وہ کیا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. وہ کردار جیسے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیریکٹر کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو صادق، سچا اور امانتدار، اس کے بعد دلیر آدمی. کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا. سنے میں نے اس کا نام نہیں لینا تھا، میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلیر اور بزدلی میں کیا فرق ہے. اتنا سا پریشر پڑتا تو سیدھا ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اس لیے سنیں تو یہ آپ نے بات سمجھ لی. دلیری کدھر سے آتی ہے؟ دلیری کدھر سے آتی ہے؟ عمران خان کو کدھر سے آئی تھی دلیری؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ یاد رکھنا کہ یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے، غیرت کا دعویٰ ہے. کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا، یعنی میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ پیسہ ہو. سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں. لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. حضرت موسیٰ جب گئے 40 دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجا شروع کر دی، یعنی پیسے کی پوجا شروع کر دی. یہ شرک ہے. جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے پیسے کے اوپر، شرک کرتا ہے. میری نظر میں وہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا. اللہ الحق ہے. جب بھی رائے حق کے سامنے آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے، رشوت لے کے، آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عزت چلی جاتی ہے، غیرت چلی جاتی ہے. جب آدمی رشوت لیتا ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ آپ کا اگر پکڑا جائے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو غیرت مند لوگ نہیں کرتے جھوٹ، کیونکہ ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، غیرت کی فکر ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اوپر لے جاتا ہے. میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میرا گھر بنا تھا، دوپہر کی گرمی تھی، جولائی کے دن تھے، 20 سال کی بات ہے. جولائی میں وہ گرمی بھی تھی، حبس کی تھی. تو میں دیکھا سارے جو مزدور، میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر، تو میں دیکھ رہا مزدور بےچارے تھک کے کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، تھک جاتے. ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا. جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. میں نے اسے پیسے پکڑائے. اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان، اس سے مجھے پیسے واپس پکڑا دیے. ہاتھی چکر پیسے واپس پکڑا دیے. کہتا کہ جی جس کے لیے میں مزدوری کر رہا تھا اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے. اب یہ مزدور ہے. اب سوچیں کہ میرے اندر اس کی عزت کتنی گئی. مزدور کی عزت میرے دل میں گئی. جو پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ جب اپنی عزت کرواتے دنیا آپ کی عزت کرتی. کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک، ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی. اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا ہم نے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. جب آگے چلیں. اب یہ دیکھیں کہ جب نبوت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا 40 مسلمان ہوئے 10 سالوں میں. سنیں ذرا، 40 لوگ صرف 10 سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا.
اب سوال ہمیں یہ پوچھ رہے اپنے آپ سے کہ جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, اس کو اللہ نے مشکل وقت سے کیوں گزارا؟ پہلے سال ہی دے رہے تھے مدینہ کی ریاست, کیوں 13 سال مشکل وقت سے گزارا؟ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مشکلیں جب انسان پہ پڑتی ہیں تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے. مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں, آپ کو طاقت دیتی ہیں. جب آپ اپنے بازو کے اوپر بھار رکھتے ہیں تو آپ کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. بازو کو استعمال نہ کرو کمزور ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا, تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل وقت سے گزارا تو ہم سب کو بتایا کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ جتنی مشکلیں پڑتی گئیں میرے نبی اور ان کے حبیب, ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے, نظریہ ان کا پختہ ہوتا گیا, کہ چھوڑ کے بھی چلے گئے. لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آیا. تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا, ایمان تکڑا ہوا, اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی. اور وہ بدلی کیسے کہ 13 سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا, جان کو خطرہ ہوتے ہوئے اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو, مدینہ پہنچتے. پہلے 4-5 سال مدینہ میں امت خطرے میں تھی, جنگ احد اور جنگ خندق کے اندر بہت مشکل سے امت بچی. اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا, یہ تاریخ, اب انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. 625 جنگ بدر 313 لوگ, 636 یارموک کی جنگ, رومن ایمپائر, لاکھ فوجی ان کے جدید ہتھیار, اور خالد بن ولید کے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. 11 سالوں میں 313 سے 11 سالوں میں پہلے رومن ایمپائر گرتا ہے, اور اگلے سال 637 میں دوسری سپر پاور گر جاتی ہے ان کے سامنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے, مشکل وقت سے گزرے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے لیے جو غلط راستے پہ چلے گئے, ایک چیز صرف آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں, وہ سیدھا راستہ. تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں. وہ آسان راستہ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے. وہ جی پولیس آ گئی, ٹیئر گیسنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کہ کچھ نہیں فرق پڑتا, آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اس سے. یہ ظلم کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر دیتا ہے, وہ اور بڑے چیلنج لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جاب کارکن نکل رہے ہو, آپ وہ نظریاتی کارکن نکل رہے ہو جس نے انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانی ہے. اور حقیقی آزادی کیسے آئے گی آپ سن لو ذرا, نہیں سنو آنے کیسے آئے گی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھال کے انسانوں کو آزاد کیا. 2 طرح آزاد, یہ اب غور سے سن لو. کبھی بھی غلام کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. غلام صرف اچھے غلام رہتے ہیں. صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے, جس کو علامہ اقبال کہتے تھے میرا شاہین. شاہین تو وہ ہے جو آزاد ہوتا ہے, جو باقی پرندے وہ غلام ہیں, زمین سے جکڑے ہوئے ہیں. جو مولانا رومی, میری سب سے جو فیوریٹ میری جو کہات ہے مولانا رومی کی, کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب تمہیں پال دی ہے کیوں زمین پہ رینگ رہے؟ کیونکہ ہم خود اپنی
टांगों पर जंजीरें बांधी हुई। सबसे बड़ा आजादी इंसान की अंदरूनी होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं, जब ये दावा करते हैं कोई नहीं स्वयं खुदा स्वयं अल्लाह के, आप आजादी का दावा कर देते। और फिर जो एक पैसे का बुत तोड़ते हैं और दूसरा खौफ का बुत। ये बड़ा खतरनाक बुत है खौफ का। मैं लोगों को बताता था जब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन किसी को अच्छे बैट्समैन को गेंद लगने से डर लगता था। कई ऐसे खिलाड़ी थे हारने से डरते थे। मैच से पहले इतना खौफ था कि मैं हार ना जाऊं, उन्हें जीतना नहीं आता। जो हारने से डरता है वो जीतना नहीं उसको आता। तो आप सब याद रखें कि ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान की परवाज़ में सबसे बड़ी रुकावट है। और इंशाल्लाह मेरे कारकुनों ने तोड़ दिया वो खौफ। शाबाश, बच्चों की आवाज आ रही है आजादी के लिए, बड़ा अच्छा है, खुशहाल चीज है। सुनो सुनो, अब सुनो 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 सुनो। अब तो एक आजादी आती है अंदरूनी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है, और आजाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है। और ये जो बुत तोड़ते हैं आप, पैसे का बुत, सबसे ये भी पैसे का बुत बड़े बड़े लोगों को गुलाम बना देता है। और दूसरा खौफ का बुत। तीन खौफ है, याद रखना, तीन सबसे बड़े खौफ है जो अल्लाह ने उन खौफ को दूर करने के लिए वो तीनों चीजें अपने हाथ में रख ली है। मौत का खौफ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में कुरान में। दूसरा इज्जत जिल्लत, कि जी मुझे जलील कर देंगे। कोई इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता, इंसान के अमाल उसको जलील करते हैं। इज्जत अल्लाह के हाथ में। और तीसरा रिस्क, ये भी बहुत बड़ा बुत है। मुझे ये डर लगे जी लोग गलत काम करते हैं, पुलिस वाले, हर किस्म के एजेंसीज के लोग, पता है कि गलत काम कर रहे हैं, पता है इंसानियत के खिलाफ है, पता है शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए जुल्म करते हैं लोगों पे। इसकी कोई माफी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप देख रहे हैं कि वहां औरतें बच्चे खड़े हैं, उनके ऊपर टेयर गैसिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, शेल्स मार रहे हैं औरतों को, और समझते हैं कि जी मुझे तो ऑर्डर मिला था, इसका कोई माफी नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया आपको, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वाज़ेह, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, हुक्म है अल्लाह का। तो इसलिए ये जो तीन है, जिल्लत के, नौकरी ना चली जाए, मौत ना चली जाए, इसकी वजह से लोग गुलाम बन जाते हैं। तो इससे भी अल्लाह ने हमें आजाद कर दिया। और फिर दूसरी, ये अंदरूनी आजादी, और दूसरी आजादी होती है इंसाफ से। जब एक माशरे में इंसाफ होता है, जब माशरे में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंसानों के हकूक होते हैं, तो ताकतवर से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। खाली कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, कब्जा ग्रुप नहीं हो सकते, एनआरओ नहीं मिल सकता, जब इंसाफ होता है, और वही माशरे ऊपर जाते हैं। आज ये मगरबी माशरे के ऊपर गए हैं, वह रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के दुनिया के इंडेक्स में 140 मुल्कों में हमारा नंबर है 129। और जो मुल्क ऊपर है, डेनमार्क नंबर 1 है। पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी 68,600 है। अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि इंसाफ है। इंसाफ आती है तो खुशहाली आती है। क्यों हमारे लोग जाते हैं वीजा लेके बाहर? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनका कानून उनका इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो एक बार मुसलमानों का कानून था, यहूदी शहरी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त, हजरत अली केस करते हैं अदालत में कि इससे मेरी तलवार या वो हथियार चढ़ाए। काजी खलीफा वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम देखे, और काजी फैसला करता है
یہودی کے لیے کہ جی بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس نے انسانوں کو آزاد کیا تھا. انسانوں کو یاد رکھیں, ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ہمارا اللہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا رب ہے. اس لیے جو بھی ان کے اگر مغربی معاشرہ اگر اس پہ چلے گا, نبی کے حکم پہ عدل اور انصاف قائم کرے گا, وہاں خوشحالی آ جائے گی. ہم نہیں چلے گے, ہمیں صاف حکم ملے گا. اچھا جی, اب آخر میں دعا کرتے ہیں, ہاتھ اوپر کریں. ہم سب نہیں, آپ نے صرف آمین کہنا, میں پڑھوں گا دعا. ہم اپنے اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا دے. اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر. اللہ ہمارے ملک پہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا دے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. آمین. اور آخر میں اللہ اس ملک پہ جلدی سے جلدی الیکشن کروا اور ان چوروں سے ہمیں نجات حاصل کروا.